حامد خان صاحب, علی احمد خرد صاحب, عابد زبیری صاحب, جناب صلاح الدین صاحب, مقصود بٹر صاحب, تمام اکابرین جو تندوال صاحب, اور اپنے بابر مرتضیٰ صاحب, سلمان راجہ صاحب, اور سب سے بڑھ کے میری بہنیں جو اتنی بہادر بہنیں میری یہاں موجود ہیں, محترمہ فریدہ منگیرت صاحبہ اور روپ مالا صاحبہ, اور آپ سب بہنیں جنہوں نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا. مجھے آج پھر فخر ہے کہ میں سندھ کی اس دھرتی پہ موجود ہوں کہ جو سب سے پہلے وہ پروونس ہے جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی. اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ جو یہ موومنٹ ہے, ہمارے قائد حسیب جمالی صاحب, عامر وڑائچ صاحب, ہم لوگ اس نوجوان قیادت کے زیر اثر زیر سایہ حافظ جدوجہد کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور یہ آج کا کنونشن ان تمام قوتوں کو یہ پیغام ہے کہ جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم کا خاتمہ کر دیا, کیونکہ جب جوڈیشری آزاد نہ ہو تو جوڈیشری بے معنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایگزیکٹو ملٹرائزڈ ایگزیکٹو کے تابع آپ کی جوڈیشری کو کر دیا. یہ کنونشن وہ ایک پیغام ہے ان قوتوں کو کہ ہم کھڑے ہیں, ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور ہم اپنی فتح تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے کل دیکھا کہ جو اس کا سہولت کار تھا چیف جسٹس پاکستان مسٹر یحییٰ افریدی, انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے اسلام آباد کے ان ججز کے لیے کہ جن کی پہلے انہوں نے ایک آزاد عدالت کو ڈسمینٹل کیا. لاہور ہائی کورٹ سے 17ویں نمبر پہ ایک نالائق ڈوگر جج کو لا کر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باضمیر ججز کو ایک طرح سے جوڈیشل پیکنگ کر دی, عدالت کی پیکنگ کی, کیونکہ یہ وہ جج تھے کہ جنہوں نے بطور انسٹیٹیوشن پہلی بار ایک نظام کو ایکسپوز کیا, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ایجنسیز ہیں, جو ملٹری کے ادارے ہیں, وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو اس عدالت کو پہلے یحییٰ افریدی صاحب نے پیک کروایا, اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی تو ٹرانسفر جو ہے وہ تو بڑی غلط ہے, وہ تو جوڈیشل انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کرے گی. تو یحییٰ افریدی صاحب, میں آپ کو بھی اور جو تمام آپ کے ساتھی ججز ہیں, میں ان کو یہ پیغام دوں گی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اور اس وقت پاکستان میں یہ حال ہے کہ ابھی ڈان کی میں بات کروں گی جس کا مجھے ذاتی طور پہ بہت افسوس ہے کہ ڈان وہ اخبار تھا کہ جس کو بانی پاکستان قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1941 کے اندر, اور اس میں انہوں نے آج اپنی ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے خون کے آنسو دل روتا ہے. عباس ناصر صاحب کو وہ جو ان کو وہ ادارہ چھوڑنا پڑا. پھر ایک دن میں نے تصویریں دیکھی اخبارات کے اندر کہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے ساتھ ایک نام نہاد پرائم منسٹر آج کل بڑی عزت کما رہے ہیں, تو میں نے ان کی دیکھی کہ ایک مہم چل رہی ہے کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے آپ ان کو نامینیٹ کریں. تو میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں ان اخبارات کو بھی سلوٹ کروں گی, ان صحافیوں کو بھی سلوٹ کروں گی کہ جو اس کٹھن وقت میں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ. اور اس کے بعد میں ان کو بھی پیغام دوں گی کہ دیکھیں جو جس کی عزت گھر میں نہیں ہوتی اس کی عزت باہر بھی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں, ہم جمہوری لوگوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں, لیکن صرف اس وقت کہ جب وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آخر میں جو کہ ٹائم کم ہے, میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ ہماری بہن ایمان مزاری صاحبہ, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز بنی. ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے لیے میں درخواست کروں گی, تمام اکابرین موجود ہیں, کہ ان کی رہائی کے لیے, پاکستان کے سیاسی ورکرز کی رہائی کے لیے, عمران خان صاحب جس طرح نظام کے سامنے کھڑے ہیں ان کی رہائی کے لیے, یاسمین راشد صاحبہ کے لیے, اعجاز چودھری صاحب کے لیے, پاکستان کے ایک ایک پولیٹیکل ورکر, مہارت بلوچ